السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عربی زبان ہم کیوں سیکھیں، عربی زبان ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو قرآن ہے، جو ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کتاب ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں ہمیں اردو میں تو اس کو ٹرانسلیشنز مل جاتی ہیں، اس کے تراجم مل جاتے ہیں، لیکن مسئلہ ہمیں کہاں پیش آتا ہے؟ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے جب تلاوت ہمارے سامنے کی جاتی ہے، جب ہمیں نماز میں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جب ہم تراویح میں قرآن کو سنتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں قرآن اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا جس طرح ہماری زبان کی چیز یا کم از کم دوسری سیکنڈ لینگویج کی چیز ہمیں آسانی سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ہمیں تراجم کی بجائے ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے میں بہتری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، ہماری جو نماز ہے، جو ہم روزانہ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں اور رات کو تہجد میں اٹھ کے جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ نماز میں مختلف چیزیں سب عربی زبان میں ہیں۔ اب عربی زبان میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو یاد تو کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کیا جملے ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے معنی میں ہمیں جو ہے وہ دقت پیش آتی ہے۔ تو وہاں پہ عربی زبان اگر ہمیں آتی ہو تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جب ہم رکوع میں جا رہے ہیں، تو ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جو نماز ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن ہے، اور اس میں اگر ہمیں معلوم ہو، سمجھ آئے بات، تو وہ اس کے اندر خشوع بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارا دھیان بھی رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ قرآنی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ حفاظت کی دعائیں ہیں، تو یہ ساری ہمیں ملتی ہیں عربی زبان میں۔ استخارہ کی دعا ہے، دعائے حاجت ہے، ہم وہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح میننگ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، ترجمہ اگر کسی نے یاد کیا ہو تو کسی حد تک اس کو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم جو ہے دعا کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ساتھ اس نے ترجمہ یاد کیا ہو تو کسی حد تک اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے عربی زبان سیکھی ہو تو اور وہ بات کہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کے مائنڈ میں بھی بات چل رہی ہوتی ہے کہ کس کس لفظ کے معنی میں کیا بات آ رہی ہے، میں بات کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح دعائے حاجت ہے، دعائے حاجت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں تو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کون سے الفاظ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اس طرح جو ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ہم اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں۔ پھر استخارہ کو اگر ہم دیکھیں تو استخارہ کے اندر ہم اگر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ جو کیفیت آ رہی ہے الفاظ کی، وہ ہمارے اندر اس طرح جذب نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ کر رہے ہیں، ہم اس انداز سے بات اپنی وہ کر نہیں پا رہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف جو ہمیں عربی زبان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم عربی زبان سیکھتے ہیں تو ہمارے گفتگو میں بھی عربی زبان کے اثرات نظر آتے ہیں، ہمارے مخارج، ہمارے الفاظ کو ادائیگی کا انداز وہ بہتر سے بہتر ہونے لگتا ہے۔ ہم عربی زبان کو سنتے ہیں اور اسی انداز میں بولتے ہیں، اور جب ہم قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں پھر اس کو تجوید سے قرآن کو پڑھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زبر زیر پیش کی جتنی بھی غلطیاں یا مخارج کی غلطیاں وہ کم سے کم ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم لاشعوری طور پہ بھی اس کو سن کر عادت کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم اسی انداز سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اسی انداز سے اس کو پڑھتے ہیں جس انداز سے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان جب ہم سیکھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں حج کے ذریعے، عمرہ کے ذریعے، اور وہاں پر ہمیں اپنے جتنے بھی عربی زبان بولنے والے مسلمان بھائی ہیں ان کی بات سمجھ آتی ہے، وہ ہمیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ خطبات جمعہ جتنے بھی ہوتے ہیں،
حج کا خطبہ ہمیں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی اردو لکھے ہوئے ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی یا کسی اردو چینل کی یا کسی چیز کی ہیلپ لینی نہیں پڑتی، بلکہ ہمیں وہ ایسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی بھی دوسری زبان سمجھ آتی ہے. جیسے ہمیں کوئی بھی چیز انگلش میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور ہماری مادری زبان اردو ہے، تو یا اگر کسی کو کی زبان کوئی بھی دوسری ہے اور وہ دوسری زبان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہمیں خطبہ جمعہ بھی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ فائدے ہیں عربی زبان کو سیکھنے کے. اگر ہم عربی زبان سیکھیں گے تو یہ ہمیں محسوس ہوتے نظر آئیں گے. جزاک اللہ خیر.